اعظم کا پاکستان اور تھا، آج کا پاکستان اور ہے. سب کیسے جا کے جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر دیں. نیشنز ہیں جہاں جہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، پاکستانی بیچارے پاگل ہو گئے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. انڈیا سے تو تم لوگ ڈرتے ہو. میں سن لو، میں تم سے زیادہ پاکستانی ہوں، لیکن میں کشمیر پہ ریئلٹی بولوں گا، ٹھیک ہے. اور آج کا جو دور ہے گندا دور، بھائی بھائی کا سکا نہیں ہے. پیلٹ گن سے مار رہے ہوں، آپ کی بچیاں وہاں کشمیر میں جو ہے انڈین ہندو ریپس کر رہے ہوں، اور آپ یہاں کہہ رہے ہو جنگ نہیں بنتی. سوری ٹو سے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پٹھان جب آ کے یہاں کہتے ہیں نا پنجابی حسد کرتے ہیں، یا تم لوگوں حسد کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہو پاکستان میں. کس چیز کا حسد کر لیا؟ یہاں پہ آ کے کشمیری کاروبار کر رہے ہیں یار باسط بھائی، ان کے کاروبار بند کروا دیے ہم نے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین، آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ کہاں پہ اس ٹائم میں موجود ہوں. سید باسط علی، جو کہ پاکستان سے لے کے پوری دنیا میں اور خاص طور پہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ مشہور ہیں، بہت زیادہ مقبول ہیں لوگوں میں جناب، اور کشمیر سے ہیں بیسکلی. ایسے کشمیر سے ہیں، میں کشمیر کے میں بہت زیادہ حق میں ہوں، کشمیر کے تھا بھی، لیکن جب مجھے تھوڑی سی منافقت لوگوں میں نظر آئی، میں بات کرتا ہوں سیدھی، آپ کو میرا پتہ ہی ہے، میری باتیں غصہ کرتے ہیں لوگ، میری باتوں پہ بہت زیادہ ویڈیوز بھی بنتی ہیں اور کہا جاتا ہے جی عمر بلوچ یہ، عمر بلوچ بھائی جو مرضی آپ لوگ کرو، مجھے ایشو نہیں ہے. آج یہاں پہ جناب آپ کے سامنے سچ رکھوں گا. میں کشمیری بوائے میرے ساتھ موجود ہے، جو کہ ہم لوگ تو چاہتے ہیں جی ہمارا حصہ بنے، لیکن ہمارا حصہ بننا نہیں چاہتے. پاکستان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، کبھی جناب منہ اٹھا کے پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہاں پہ پاکستانی ہے جی کشمیر بنے گا پاکستان. لیکن ایسا مجھے کچھ نظر نہیں آتا بھائی کس قسم کی منافقت ہے، آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہو؟ یہ بات کریں گے جی سید باسط علی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میں آپ کو السلام علیکم کہوں یا جے شری رام کہوں یا نمسکار کہوں، کیا کہوں؟ اگر تو ہندو ہیں تو یہ شری رام بول، اگر مسلمان ہے تو جو مرضی بول. لیکن عجیب بات کر رہے ہیں. سن لیں پہلی بات، آپ نے کشمیر پہ جو لیکچر دیا نا کہ کشمیری جو ہیں ہر ٹائم کیوں کہتے ہیں آزادی اور آزادی، اور ہم پاکستان کو، ٹھیک ہے کشمیری پہلے تو میں پاکستان کا ڈفرنس ذرا بتا دوں. قائد اعظم کا پاکستان اور تھا، آج کا پاکستان اور ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں. اچھا. دوسری بات یہ بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان، میں تو سب سے زیادہ پاکستان کے لیے لڑتا میں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے میں نے پاکستان کے لیے کتنی گالیاں سنتا ہوں. اچھا. یہ بات چھوڑ دیں، لیکن آپ نے جو کشمیری کے لیے بات کی ہے نا، میں کشمیر میں پہلے میرے لیے کشمیر ہے، جموں، خالی کشمیر نہیں، جموں اینڈ کشمیر. اچھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں ملکوں نے حق کھائے ہوئے ہیں. تم لوگوں نے بھی، مطلب میں خود کو میں قائد اعظم کا بڑا جانثار سمجھتا ہوں. اچھا. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں پاکستان نے بھی حق کھایا، انڈیا نے بھی حق کھایا. پاکستان نے کس قسم کا حق کھایا یہ ذرا بتا دیں. پاکستان پہ جہاد فرض ہے کشمیر کے لیے، سب سے بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. جنگ کر دیں. ہاں جنگ کر دیں. کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان ملک میں آپ کافر کا قبضہ ہو جائے تو ساتھ والے مسلمان کا جہاد فرض ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جہاد فرض ہو جاتا ہے. اور نہ صرف پاکستان، افغانستان بھی ٹچ ہوتا ہے، ان سب پہ جہاد فرض ہے. لیکن ہم صرف کشمیر دی بجلی لینی ہے. انڈیا کو کشمیر سے لیتھیم مل گیا بیٹریز کے لیے، ان پہاڑوں میں بھی لیتھیم، یہی چیزیں. کشمیر دنیا کا، میں کہتا ہوں کشمیر اکیلا اگر انڈیپینڈنٹ ہوتا نا تو دنیا کا سب سے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہوتا. اب آپ کو تھوڑا سا میں بھی کچھ بتا دوں. بتا. مجھے یہ بتاؤ بھائی جان کہ کیسے جا کے جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر دیں. نیشنز ہیں، قانون ہے، سارے لوگ ہیں کہ وزیر اعظم ہر ملک کا الگ الگ ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس دور میں آپ بیٹھے ہوئے کہ جا کے جہاد شروع کر دیں جناب، بارڈر کھول دیں، جنگیں سٹارٹ ہو جائیں. طریقہ کار کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں. سفارتی طور پہ پاکستان نے آلویز کشمیر کے حق میں آواز اٹھائی ہے. جہاں جہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، پاکستانی بیچارے پاگل ہو گئے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر کہتا ہے جی ہم نے پاکستان نہیں بننا. تو پھر میں بتاؤ کدھر؟ پہلے تو یہ سفارتی، میں عمران خان کے علاوہ تو میں نے کشمیر پہ مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا. آج تک تو انڈیا کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے تم لوگ. انڈیا سے تو تم لوگ ڈرتے ہو. میں سن لو، میں تم سے زیادہ پاکستانی ہوں، لیکن میں کشمیر پہ ریئلٹی بولوں گا، کشمیر پہ جھوٹ نہیں بولوں گا. مجھے یہ بتاؤ جس کشمیر میں تم کہہ رہے ہو نا ہم سپورٹ کرتے ہیں، کیا سپورٹ کرتی ہو؟ کون سی؟ بہت زیادہ کیا دل نہیں کرتا. دل تو ہمارا کشمیریوں کا بھی نہیں کرتا. سن لو میں، یار میری بات سن لو، میں اتھینٹک بات سن لو. میں وہ بتانا چاہتا ہوں جو ضروری ہے آڈینس کے ذہن میں. ہر ٹائم غصہ ہی ساری چیزیں نہیں ہوتی. کشمیر سنیں، پاکستان میں بجلی کشمیر کی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ساری بجلی کشمیر دیتا ہے اب ہمیں. زیادہ بجلی زیادہ کشمیر کی آتی ہے، منگلا ڈیم سے آتی ہے، پونچھ ڈیم سے آتی ہے. سن لو کشمیریوں کو بل، آپ ٹھیک ہے آپ کے بھی آئیں، لیکن کشمیریوں نے بل پہ رائٹ مانگ لیا، آپ نے اٹھانے شروع کر دیے. سارے پاکستان میں ہی تنگ دستی ہے، خالی کشمیر میں نہیں ہے. تم لوگ کشمیریوں سے، جب کشمیری پاکستان میں آ کے محنت کرتے ہیں نا، تم لوگوں کی حسد سٹارٹ ہو جاتی ہے. کیسے ہم لوگوں نے جگہ دی ہے بھائی. اور کیا جگہ دی ہے؟ جگہ ہم نے تم لوگوں کو دی ہے. کیسے یہاں پہ آگے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کرنے دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ، لیکن آگے سے منافقت نظر آتی ہے. کام تم روک بھی نہیں سکتے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کشمیر
پاکستان شرک کہتے ہیں نا تو روک بھی نہیں سکتے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کہ میں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں. میں پاکستان کے لوگ, آپ لوگوں میں آتے ہو, آپ کشمیر کے ساتھ ہو, جنگ ہو تو پاکستانی حصہ لیں گے جہاد میں. لیکن بھائی میرے کشمیر کے بہت زیادہ رائٹس ہیں. کشمیر کے نوجوان نشے میں جا رہے ہیں. کشمیر کے, آپ کو نہیں پتہ میں کشمیری ہوں, مجھے پتہ ہے ان کو جابز کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے ان کے لیے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی نہیں ہے. پاکستان خود بیچارہ زخمی ہے کہ اس پہ کیا بات کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے, یہ جو سٹانس میں بتا رہا ہوں نا جہاد, یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ابھی بھی اس دور میں رہ رہے ہیں, میں اس دور پہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں. میں تو دور ہی اسی کا بندہ ہوں. وہ دور ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. یہ قرآن پاک تو اللہ نے فرمایا ہے, اللہ کے دور سے ہو کے کون سا دور ہوگا, ٹھیک ہے. اور آج کا جو دور ہے گندا دور, بھائی کا سکا نہیں ہے, تو کیسے بات کرتے ہو. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, پاکستان کے پاس ایک ٹیکنیکل سوال ہے, اس کا جواب دینا کہ اتنا کشمیر کیوں ہے جتنا پاکستان کی ضرورت ہے, اور انڈیا کے پاس بڑا کشمیر کیوں ہے جس کو انڈیا کے ملک کے مطابق ان کو ضرورت ہے. آپ چلیں یہ سوال کو چھوڑیں. پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کشمیر تھا, الگ ریاست تھی. یہ بات آپ تو مانتے ہیں نا, اوپن ہے. تو کشمیری اگر آپ کا پاکستان نا, جو ہمارا پاکستان ہے, یہ کہتا ہے کہ ریفرینڈم کراؤ, اگر کشمیر آزاد ہونا چاہتا ہے تو آزاد ہو جائے. کشمیر تم لوگ کہتے ہو تپسی تے ٹھوس کر سی, کشمیریوں کو میں کہتا ہوں ہو جائے, آزاد ہو جائے. ہاں آزاد ہو جائے, کرواؤ نا. پاکستان کا حصہ میں نہیں چاہتا کہ کشمیر بنے. بڑا گندا بات ہے یار, یہ تو بہت ہی گندی کیوں بات ہے بھائی. انڈیپینڈنٹلی ان کو دیکھا جائے نا کہ کتنا پانی ہے, پھر اپنے آپ ترقی کریں, جائیں ہمارے ساتھ نہ ملیں. اگر سن لو, اگر کشمیر جتنا ایریا ہے نا, وہاں سے انڈیا کو جیسے صرف لیتھیم مل گیا, یہ پہاڑ صرف کھودے جائیں نا, اس میں جو خزانے ہیں نا, تمہارے ملک میں تو بلوچستان ہے جو اس میں کول اتنا نکلتا ہے, پاکستان کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے, لیکن پتہ نہیں بجٹ کہاں جاتا ہے. اللہ معاف کرے, پاکستانی نوجوانوں کا اتنا برا حال ہے, تو کشمیر تو چھوڑ دو, تم کشمیر کی بات ہی نہ کرو. لیکن جموں اینڈ کشمیر کی آزادی پاکستان کا پہلا مقصد تھا, جس پہ یہ فوجیں جنگیں لڑتی رہی ہیں انڈیا سے, ٹھیک ہے. ابھی تک ہے, اب نہیں رہا نا. اب آپ کو نہیں ہسٹری نہیں پتا نا. آپ کو ہسٹری, جب آپ ہسٹری میں جائیں گے نا پیچھے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا کشمیریوں کے ساتھ. کشمیر کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ہیں. سن لو میری, کدھر پہلے ایک منٹ, پاکستانی لوگوں نے دی ہیں. سنو میری بات, میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا, سن لو, پاکستانی لوگوں کی بات کرتا ہوں. سنو, میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں, جو اس وقت کا کشمیر ہے نا, اس کے لیے پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہا. پہلے کرتا رہا ہے. کون کہتا ہے, کون نہیں مانتا کہ کشمیر کشمیری, تبھی تو آپ اوبویسلی, اور کوئی, آپ اگر دین پہ ہیں تو آپ پہ بنتا ہے. اگر سن لیں, یہ بھی کہتا ہے کہ آپ معاملہ دیکھیں, آپ اگر آپ دیکھیں پوری گورنمنٹ ہے, پورے نظاموں کے تحت اس ٹائم ہوتے ہیں, اس ٹائم جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں. آپ کو سمجھ نہیں, آپ کے بھائیوں کو مار رہے ہوں, مسلمانوں کو پیلٹ گن سے مار رہے ہوں, آپ کی بچیاں وہاں کشمیر میں جو ہے انڈین ہندو ریپس کر رہے ہوں, اور آپ یہاں کہہ رہے ہو جنگ نہیں بنتی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب پاکستان کا حصہ نہیں بنا. صلاح الدین ایوبی, جن کی مثالیں تم لیتے ہو, قاسم محمد میر قاسم, میں تو اس کو اور طرح سے, میرا اور پوائنٹ ہے, آپ کو اس کو سمجھتے ہو کہ ایک لڑکی کے لیے آ گیا تھا بچانے کے لیے, تو وہ تمہاری بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں. وہ تم ان لوگوں کے لیے بات نہیں کر سکتے, ان لوگوں کے لیے تم بول نہیں سکتے کہ کشمیر پہ بات کرو گے تمہارے چینل اڑ جائیں گے, تمہارے فیس بک اڑ جائیں گے. میں سب سے زیادہ ٹکر کیوں لیتا ہوں, میرا انڈیا سے, اب میں بتاتا ہوں میری ہسٹری. پہلے لیپا, سن لیں, لیپا ویلی, جہاں سے میں نے ہجرت کیوں کی, گھروں پہ گولے لگتے تھے. آپ کو کیا پتا, میں نے جنگیں دیکھی ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ہم نے ہجرت کر کے مظفر آباد شفٹ ہوئے, کیوں, وہاں پہ فائرنگ تھی. ہم تو سڑے ہوئے, ہمارے خاندان میں شہید ہیں جہاد کے لیے. میری فیملی سے, سن لیں میری, یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے نا بچے. میری بات سنو, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک قاری صاحب ہیں, وہ انڈیا میں جہاد لڑ کے شہید ہوئے وہاں پہ. ہم نے تو جانے دی ہیں کشمیر کے لیے. ہمارے کشمیر میں بہت سے لوگوں نے, پاکستان نے دی ہیں, پاکستان میں بہت سے لوگوں نے جہاد دی, جنگ دی, لیکن میں بہت زیادہ جاتے ہیں بڑی, لیکن وہ میرے خیال سے وہ یوز ہوئے ہیں صرف. ان کو صحیح طرح, اگر جہاد کا مطلب تب جہاد تھا, اب جہاد نہیں ہے. اب وہ ہندو کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو, لٹرلی میں آپ کو وہاں رپورٹ دے رہا ہوں اوتھینٹک, جو یہاں پہ کشمیر میں سی ٹی ڈی نے ایک بندہ پکڑا, اس کے مطابق کہ پوری یونٹ آتی ہے, لوگوں کی عورتوں کو اٹھاتے ہیں, عورتوں کو اٹھا کے ریپس کیے جاتے ہیں. اور آپ کو کشمیر دکھتا ہے کہ 370 آرٹیکل بھول گئے, 35A آرٹیکل بھول گئے جو انڈیا نے بریک کیا. اور پاکستان کا کیا سٹانس تھا, باجوہ صاحب کی حکومت تھی, عمران خان وزیر اعظم تھے, پاکستان نے کیا کیا, جس کو شراک کہتا ہے, شراک کٹ جائے تو بندہ مار جاتا ہے. بہت آواز اٹھائی, سن لو, اٹھائی آواز اٹھانا, ایک بندے نے آپ کو ڈنڈا دیو, آپ صرف آواز نہیں اٹھا سکتے. وہاں پر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, کشمیر کے لیے جہاد فرض ہے, اور تم لوگ کشمیریوں پہ حسد کرتے رہو. سارے پاکستانی نہیں, سن لو, جو پاکستانی کشمیر سے پیار کرتے ہیں وہ بہت پیار کرتے ہیں,
وہ کشمیر جاتے ہیں گھومنے سے, تم لوگ گھومنے کا تم نے شوق ہو, تم کشمیر جاتے ہو, محبت کرتے ہیں کشمیر سے. تو تو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیا جائے. وہ کس طرح چھوڑ دیا جائے؟ وہاں کے لوگ ہی جب ہمارے ساتھ نہیں ملنا چاہتے بھائی جان, وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں پاکستان نہیں چاہیے کیونکہ پاکستان انڈیا سیم ہے, آگے ہم کیا کریں؟ ہاں یہ تو بات ہے نا, یہ تو ریالٹی ہے نا. دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت بھی ہو سکتی ہے. 370 آرٹیکل, منافق تو آپ لوگ ہیں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, سچی بات ہے منافق. میں اپنی مثال اگر آپ کو دوں نا, پاکستان میں محنت کرتے ہوئے اللہ نے مجھے مقام دیا ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے رستے میں بڑی منافقت شکر آپ نے یہ مانا کہ پاکستان نے مجھے مقام دیا, کیا بات ہے. آئی لو پاکستانی پیپل, کیوں نہیں. میں کشمیر, یہ تو آپ لوگ تنازع کھڑے کر دیتے ہو, لیکن بات ریالٹی سے مت بھاگو. ریالٹی کیا ہے کہ کشمیر پر تمہارا سخت موقف چاہیے. یو این ریفرینڈم نہیں کروا رہا تم لوگوں کو. سب سے پہلے تمہارے ملک میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی, ہمارے ملک میں پاکستان میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے, اس کی اوتھینٹک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے بتائے ہوئے رستوں سے ہی ہٹ گئے ہوئے ہیں. ہم تو ابھی فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے, ہمارا تو فلسطین پہ ایٹم بم تو ہم تھے. دنیا میں جب اس کو ایٹم بم ملا تو دنیا نے کہا کہ ایک ایسا ملک بن گیا ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے, کسی کو بھی نظر دکھا سکتا ہے, کسی کو بھی آنکھیں دکھا سکتا ہے. فلسطینی مر رہے ہیں اور ہم یہاں آ کے کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ تو غلط ہے, یہ تو میں بھی مانتا ہوں اس چیز کو, بالکل غلط ہے. تو فلسطین میں تانوں ظلم نظر آ گیا, جڑے کشمیریوں کے ساتھ پیلٹ گن سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گولی لگتی رہی, وہ غلط نہیں تھا. اب تو بھارت, اس لیے دیکھو بھارت نے جو ہے, اب کیوں وہ چپ ہو گیا ہے, اس کو پتہ چل گیا پاکستان ٹھوس ہے, کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب ویڈیوز دیکھتے ہیں کشمیر کی تو وہ لوگ تو وہاں پہ خوش ہیں جناب, ندیوں میں وہاں پہ کاروبار وہاں پہ وہ لوگ کر رہے ہیں, اور ان کی جو ان کے انٹرویوز آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ خوش ہیں, ہم لوگ بالکل اوکے ہیں, پاکستانی لوگ ہمارے بیچ میں نہ آئے. پھر یا تو یہ ان کی کوئی سازش ہے. یہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے. انہوں نے بجلی کے بلوں کے خلاف پاکستانی, تم لوگ تو احتجاج کر نہیں سکتے کیونکہ تمہیں لگتا ہے اندر ہو جائیں گے, اٹھا لیے جائیں گے, مار دیے جائیں گے. کشمیری غیرت مند قوم ہے, اگر غیرت مندوں نے آ کے احتجاج کر لیا ہے تو تم لوگوں کو آگ لگے گی کہ نکل کیسے آئے. اسد مسئلہ کیا پنجاب کا, سوری ٹو سے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, پٹھان جب آ کے یہاں کہتے ہیں نا پنجابی حسد کرتے ہیں, یا تم لوگوں حسد کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہو پاکستان میں. کس چیز کا حسد کر لیا؟ یہاں پہ آگے کشمیری کاروبار کر رہے ہیں یار باسط بھائی, ان کے کاروبار بند کروا دیے ہم نے. آپ کے پاکستانیوں کے کشمیر میں کاروبار نہیں ہے؟ کہاں پہ؟ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ بڑا گوٹ کا کاروبار, گوٹ کا, یہاں سے بکریاں لے کے کشمیر کے پہاڑوں میں $1 ملین کا وہ کاروبار ہے گوٹ کا. بری بات ہے. نہیں, میں تو برا کہہ ہی نہیں رہا, برا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کاروبار کر کے تو ہمارا کھا گئے, کھا نہیں گئے, زیادہ کاروبار کریں یہاں پہ آ کے, لیکن مانے تو صحیح بھائی. نہیں مان نہیں سکتے, جب تک آپ کشمیر پہ اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیں گے انڈیا سے تب تک نہیں مانیں گے. اگر آپ ایک دفعہ یہاں سے بیٹھ کے نا آپ کے ادارے یا آپ کی جو پولیس ہے وہ کہہ دے کہ کشمیر پر بھارت کو لمبی آنکھ بڑی, جس طرح وہ کہتا ہے, وہ تو آپ کو, مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ کے میڈیا کا سٹانس کیا ہے. کہ کینیڈا انڈیا کا ایشو ہوا, پوری دنیا میں آپ انڈیا کو ذلیل کر سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں کیا. آپ کے میڈیا نے, وہاں سیما حیدر ایک لڑکی نے آپ کو, وہاں میں نہ ہوتا نا بڑی عزت رول نہیں تھی انہوں نے, وہ تو الٹا ان پہ پڑا کہ 2 را کے آفیسر فارغ ہوئے. آپ کو 2 نہیں, اب تو 6 کی رپورٹ ہے, اور ساتھ میں پولیٹیشین بھی نہیں. کہیں آپ نے تو نہیں یہاں سے ریڈی کر کے بھیجا تھا؟ یہ پھر اب آپ کہہ سکتے ہیں, مسئلہ یہ جو آپ لوگوں کے حق میں باتیں کریں آپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے ایسی باتوں پہ. دیکھیں میں استغفر اللہ مجھے معاف کرے بالکل, لیکن جو سچویشن نظر آ رہی تھی میں نے کہا آپ کو اس طرح ہی کہنا بنتا ہے. اب میں غصہ اس پہ اگر غصہ کروں تو لوگ کہیں گے اے جان کے کر رہے ہیں, میں سچ کہتا ہوں, لیکن میں سن لیں جو بات سچ ہے. میں نے بھی کوئی غصہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں میں نے کی, میں صرف اپنے کویشچنز لے کے آیا ہوں جو ویلڈ ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. اچھی بات کر رہے ہیں, اچھی بات. لیکن آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں سیما حیدر کا کیس یہ تھا نا, وہ ایک جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش, ناکام کوشش. میں تو یہاں سے بیٹھ کے انڈیا کو پیغام دے رہا ہوں کہ اس مرتد کو مار دو, انڈیا میں مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہوں. اور اس کے بعد جو اب تو آپ انڈین چینلز دیکھیں, وہ پروو ہو گئی ہے پولیٹیشنس کے ساتھ انوالو, اس کی امت جانی کے ساتھ اس کا انوالو کیس سامنے آ گیا. وہ جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا. اب مجھے کیسے پتہ چلا, یہ تو میری اب ذرائع ہے نا. اب اس ذرائع کو تم لوگ مجھ پہ غداری کا ٹھوک دو, یہ تو تم لوگوں پہ آج سے نہیں ہے, پرانا ہے. عوام کو بتائیں کہ میرے یہ ذرائع ہیں. میں کیوں بتاؤں؟ نہیں تو عوام یہی کہے گی کہ آپ کوئی ایجنٹ ہے, آپ انڈیا کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تمہاری عوام کا ایک بڑا مسئلہ ہے, سیکھ کے نا چیزیں سیکھ کے جاتے ہیں, پھر وہ بعد میں کہنے لگتے ہیں ہم بڑے فنکار ہیں, تو ہم کیوں سکھائیں ہر چیز. ہر میں اپنی چیزیں کیوں دوں؟ نہیں دینا چاہتا. آپ نے وہاں پہ جاسوس چھوڑے ہوئے انڈیا میں اپنے؟ کیا پتا ہوں, کیا پتا ہو بھی سکتا ہے, بتائیں کیا پتا ہوں. مجھے تو انڈیا سے آفر اللہ کی قسم آئی. آپ نے تو ہیرے بھی میرے خیال سے وہاں سے کوئی آپ نے سامنے ہیرے بھی رکھ دیے گئے تھے. نہیں, آفر آئی میں نے ٹھکرا دی, جیسے بھی آئی چھوڑ دیں. میں نے ٹھکرا دی, میں بھی آپ نے لے لی. میں لعنت بھیجتا ہوں. میں اتنا آج میں بنگلے 4 کھڑے کر کے بیٹھا ہوتا, اللہ معاف کرے. کیسی بات کر, اتنی مالیت کے تھے وہ ہیرے.
اس سے بھی زیادہ ہوں گے. ایک بندہ کاروباری ہیرو کا کر رہا اور ہیرو پھر پتہ نہیں اور مجھے کتنے کر دیتا. اور سوچیں جو پاکستان کے خلاف کنٹینٹ بناتے ہیں یوٹیوبرز, انڈیا کے حق میں بناتے ہیں, غدار تو وہ ہیں یار. تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے, یہ تمہارے رائٹ کے لیے بولتا ہے, تمہارا دشمن بن جاتا ہے. یہ تم نے آج سے نہیں, ہسٹری ہے. لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میں آج کے پاکستان سے تھوڑا سا دکھی ہوں. قائد اعظم کا پاکستان اور تھا, آج کا پاکستان اور ہے. یہ بات تو آپ کی میں بھی ساتھ ایگری کروں گا کہ واقعی میں بات سوچا. لیکن باسط بھی لاسٹ میں اس کا سب کا کیا حل ہے؟ کیونکہ کشمیر جو ہے وہ واقعی ہم جتنا بھی ان کے خلاف بھی بولے لیکن دل تو ظاہر ہے ہمارا ادھر ہوتا ہے. ہمارے وہاں پہ بہن بھائی ہیں, وہاں پہ سارے مسلمان لوگ ہیں, ان پہ واقعی بڑا ظلم بھی ہوا ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ جہاد 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 جہاد, جنگ جنگ جنگ. کشمیر کا اور تا قیامت کوئی حل نہیں ہے. اگر پاکستان کرتا ہے تو بیسٹ, اگر نہیں کرتا تو کشمیریوں کو خود کرنا پڑے گا. ناظرین یہ ساری بات تھی, آپ نے دیکھی ساری بات, اور جو بھی میں اپنے کوشچنز لے کے آیا تھا سب کے مجھے جواب بھی ملے. لیکن یہاں پہ ایک چیز میں بھی ایڈ کرتا چلو کہ واقعے میں اگر آپ کشمیر کے مسئلے پہ بات کرتے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے, وہ ہے جہاد. کیونکہ اب سفارتی طور پہ اب جو ہے وہ صرف پروٹیسٹ کر کے, اب صرف ویڈیوز بنا کے کام نہیں چلے گا. وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد لازم ہے. اور ہمارے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ میرے راستے میں جہاد نہیں کرو گے تو تمہاری ان جانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں اپنے لوگ بھیج دوں گا. کیونکہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, محتاج ہم لوگ ہیں. اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ رات کو سوتے بھی ہیں, کھاتے پیتے بھی اچھا ہیں, باہر بھی نکلتے ہیں, ہمارے یوٹیوب چینلز بھی چل رہے ہیں, ہمیں پیسہ بھی آ رہا ہے, سب ہو رہا ہے. لیکن جو وہاں پہ رات کو اس سے لوٹی جاتی ہے, جو وہاں پہ جو ہے وہ گھس کے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, جو بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم کیے جاتے ہیں, آخر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل باسط بھائی نے بھی بتایا, میں نے بھی بتایا, اور بہت سے ہمارے ایسے پاکستانی مسلمان لوگ ہیں جن کا ایمان ہے کہ واقعی جہاد کرنا چاہیے, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. باتیں ہم سے جتنی مرضی بڑی کرا دو, آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس معاملے میں کیا سمجھتے ہیں, ہمیں ضرور گائیڈ کیجیے گا. اللہ نگہبان.